پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو تقریباً 50 سال ہونے کو ہیں. آپ نے تقریباً کوئی 10 سال سے زائد عرصہ آپ نے چائنا میں سفارتکاری کے جوہر دکھائے ہیں. اس کے بعد آپ چائنا میں ایسے جا بسے کہ یہ مشکل ہو جاتا ہے یہ معلوم کرنا کہ آپ پاکستانی ہیں یا چائنیز ہیں. اور میں ذاتی طور پہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے آپ کو چائنا میں بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ تو ایسے گھل مل جاتے ہیں جیسے کہ آپ چائنیز ہیں، اور آپ کو جو زبان پہ اور ان کے کلچر پہ جو عبور ہے، جو جانکاری ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ چائنا میں جا کے آپ چائنا کے کیوں ہو کے رہ گئے؟ یہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہ موقع دیا. میں گیا تھا 1976 میں بحیثیت طالب علم، اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 70s میں یہ تحریک بڑی چل رہی تھی، ایشیا سبز ہے اور ایشیا سرخ ہے اس چکر میں. اور میں اپنے آپ کو بڑا متاثر سمجھتا تھا چین میں جو انقلاب آیا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے جو وہاں پہ برابری کا ایک سسٹم تھا. تو میرا یہ خیال تھا کہ ایسے ملک میں جا کر کے سیکھنا چاہیے. تو اسی جذبے اور شوق کے تحت میں چلا گیا وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں پہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی 1982 میں. تو اس کے بعد پھر میں پاکستان واپس آنا چاہ رہا تھا، چونکہ میں نے میڈیسن وہاں پہ تعلیم حاصل کی تھی. پتہ یہ چلا کہ یہ ڈگری پاکستان میں منظور نہیں ہے چائنا کی. تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ میں کوئی اسپیشلائزیشن کر لوں، لیکن بیچ میں تھوڑا سا وقت تھا، تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں کوئی کام ڈھونڈوں. تو اتفاق سے ایک بینک میں مجھے ملازمت مل گئی بطور انٹرپریٹر، چائنیز سے انگریزی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے. تو میں نے عارضی طور پہ وہ ملازمت کی. وہ پھر عارضی طور پہ ملازمت جو ہے وہ تقریباً 10 سال چلی، اور اس دوران میں مجھے چین میں کام کرنے کا جو ہے ایک مختلف قسم کا تجربہ ہوا، اور بینک میں کام کرنے کا بھی ایک تجربہ ہوا. تو یہ جو پہلا سپین تھا اس کو یہ کہنا چاہیے 1976 سے 1991 تک میں مسلسل وہاں پہ رہا. یقینی طور پہ بیچ میں آتا جاتا بھی رہا. اور یہ دور چائنا میں بڑا منفرد تھا اس لحاظ سے کہ اس دور میں وہاں پہ ان کی ریفارمز کا انہوں نے آغاز کیا. ان کے ہاں جو ایک کلچرل ریولوشن تھی اس کا اختتام ہوا، اور انہوں نے ایک نئے سفر کا آغاز، جس کو معاشی ترقی کے سفر کا آغاز کہتے ہیں، وہ ہوا. تو میں زبان کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جس بینک میں میں نے ملازمت کی تھی اس میں جن لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا اتفاق ہوا، اس سے چائنا کی ٹاپ لیڈرشپ سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. تو اس سے میری اپنی سوجھ بوجھ میں بھی بہت اضافہ ہوا، چین کے بارے میں بھی معلومات میں اضافہ ہوا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ چین نے جو اپنا سفر 1949 میں آزادی کے بعد سے حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. تو میں نے اپنے اس وہاں پہ قیام کو ایک اپنے لیے ایک تربیت اور تعلیم کا ذریعہ سمجھا، تو اس لیے مجھے اس میں زیادہ لطف آنے لگا. اچھا، ظفر صاحب یہ بتائیے کہ آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی رہے ہیں چائنا سی پیک افیئرس کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک چائنا دوستی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ہمالیہ سے اونچی ہے، سمندر سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے. اس کو کوئی نظر بد کھا گئی، کوئی نیت بد کھا گئی، یا کوئی آسیب ہے جس نے اس دوستی کے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے چاند کو گہنا کے رکھ دیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ دوستی میں ہماری میں کوئی فرق نہیں آیا. اگر آپ عام پاکستانی سے پوچھیں کہ چین کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں، تو میرے خیال میں ہمارے ملک کے 90% سے زیادہ لوگ چین کو اپنا سب سے قریبی اور مخلص دوست سمجھتے ہیں. اور کچھ اسی قسم کی صورتحال چائنا کے اندر میں بھی ہے. لیکن جو پرابلم ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ہم بحیثیت ملک چائنا کی دوستی کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکے. ہمارے تعلقات چائنا سے، اور جب سے سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، بہتر سے بہتر ہی ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں ہماری انگیجمنٹ چائنا سے ہر شعبے میں ہوئی ہے. آپ اس میں ڈیفنس کو دیکھ لیں، اسٹریٹجک کوآپریشن دیکھ لیں، ڈپلومیٹک تعلقات کو دیکھ لیں، پھر اس میں معاشی کوآپریشن جو ہے اس کا بھی آغاز ہوا. اور آپ شروع کر لیجئے، قراقرم ہائی وے بنی 70s میں، پھر ہیوی میکینیکل کمپلیکس اور ہیوی الیکٹرک کمپلیکس ٹیکسلا میں بنے. پھر اس کے بعد
یہ جو JF-17 آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے فریگیٹس بنے، سب میرینز بنی، یہ ساری کی ساری نیوکلیر پروگرام میں ہماری آپس میں جو تعاون ہے، نیوکلیر پاور پلانٹ اس کی ایک مثال ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 2015 میں جب چینی صدر یہاں پہ تشریف لائے، اس کے بعد چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایک آغاز کیا، جس میں یہ تھا کہ ہمہ جہت ترقی کے لیے چائنا کے ساتھ ہم آپس میں مل کر کے کام کریں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ 70s کے مقابلے میں جو 2014 یا 15 کا چائنا تھا وہ بڑا مختلف تھا، اس کی دنیا کی معیشت پہ گہرے اثرات تھے، اور چائنا دنیا کی تقریباً دوسری اکانومی بن کے ابھر رہا تھا۔ چائنا کے اپنے مسائل تھے معیشت کے لحاظ سے، ہمارے اپنے مسائل تھے۔ اس زمانے میں ہمارے یہاں بجلی کی بڑی قلت تھی، تو حکومت نے یہ سوچا کہ چائنیز سے ریکویسٹ کی جائے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں پہلے ہماری بجلی کی کمی کو پورا کیا جائے، جو ہمارے انفراسٹرکچر میں کنیکٹیوٹی میں جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، گوادر پورٹ جو 2001 میں بن گئی تھی اس کو فعال کیا جائے، اور اس قسم کی چیزیں۔ لیکن ان میں سب سے بڑھ کر اور جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو چائنیز یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی انڈسٹری کو مارکیٹس میں ریلوکیٹ کریں، ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اس کی 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ چائنا میں لیبر کاسٹ بڑھتی جا رہی تھی، معیار زندگی بلند ہو رہا تھا، معاشی ترقی بہتر ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے جو لیبر کاسٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ تو چائنا نے جو پروڈکٹس پوری دنیا میں بھجوا رہے تھے اس میں مختلف کیٹیگریز کی چیزیں تھیں، جو جس طرح امریکہ میں بھجواتے تھے وہ بڑی مہنگی ہوتی تھی، لیکن جو افریقہ یا دوسرے ترقی پذیر ممالک میں بھجواتے تھے ان کی قیمتیں کم ہوتی تھیں۔ تو اس میں جب تک تو چائنا میں لیبر کاسٹ کم تھی تو وہ ان کے بارے میں آتی تھی، وہ منافع کما رہے تھے، لیکن جیسے جیسے لیبر کاسٹ بڑھتی چلی گئی تو وہ پروفیٹیبلٹی برقرار نہ رہ سکی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ چائنا ان انڈسٹریز کو بند کرنے کی بجائے ان کو ریلوکیٹ کرتے دوسرے ممالک میں۔ تو ہمیں انہوں نے سمجھا کہ پاکستان اتنا قریبی دوست ہے ہمارا، اور ہم اس کے اندر میں اپنی ان چیزوں کے لیے جائے، پاپولیشن ہے، لیبر کاسٹ بڑی چیپ ہے، اور 20-25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اس کی اپنی ضروریات بھی ہیں، تو نہ صرف یہ کہ ہم وہاں پہ ان چیزوں کو فروخت کریں گے بلکہ وہاں سے دوسرے ممالک میں بھی بھجوائیں گے۔ لیکن سم اور دی ادر ہم نے چائنا پاکستان کوریڈور کو جس ولولے سے شروع کیا، اور اس کے ابتدائی 3 سالوں میں مجھے بھی اس وقت اتفاق ہوا، میں ایمبیسی میں تھا، اسپیشل انوائے فار سی پیک، تو اس دوران میں بڑی تیزی سے مختلف پروجیکٹس کے اوپر عمل درآمد ہوا، اور میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ 3 سال کے مختصر عرصے میں ہم کو چائنا سے 20-25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ان ریئل ٹرمز آ گئی، اور وہ پروجیکٹ نہ صرف یہ کہ شروع کیے گئے بلکہ مکمل ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے اثرات دکھانے شروع کر دیے۔ اس کی مثال ہیں مختلف پاور پروجیکٹس جو آئے، اور انہوں نے ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا، ورنہ آپ کو اس زمانے میں یاد ہوگا دن میں لاہور میں بھی 12 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، سڑکیں ہماری بے شمار نیٹ ورک اس کا بڑا، پھر اس کے علاوہ گوادر پورٹ کی نئے سرے سے اس کی ہوا، اس پہ چیزیں بنی، گوادر کے اندر اور پروجیکٹ لگے جس میں ایئرپورٹ ہے، کوسٹل ہائی وے ہے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں آئیں۔ لیکن پھر اتفاق سے اس کا تسلسل برقرار نہ رکھ سکا، اس کی ہمارے ملک کی اپنی سیاسی وجوہات ہیں۔ PMLN کی گورنمنٹ اگرچہ 2017 کے بعد برقرار رہی، لیکن ایک مختلف وزیر اعظم آ گئے، تو ان کا فوکس جس طرح پہلے وزیر اعظم صاحب تھا وہ برقرار نہ رہا۔ الیکشن ہو گئے، نئی گورنمنٹ آ گئی، انہوں نے سی پیک کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا کہ شاید اس میں بڑے پیمانے پہ رشوت ستانی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو ایک شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو اس شک اور بدگمانی کی وجہ سے چینی لوگ بھی کافی ان کو دکھ ہوا کہ ہم نے ایک نیک نیتی سے پاکستان کی درخواست پہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے الٹا اس بارے میں ہمارے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اس فیز سے ہم نکلے تو کووڈ کا حملہ ہو گیا، تو کووڈ چونکہ چائنا سے ہی اس کی ابتدا ہوئی تھی، اس کی وجہ سے چینی معیشت پہ بھی اس کے اثرات ہوئے، ہمارے ملک میں بھی یقینی طور پہ ہوئے۔ تو جب تک ہماری حکومت نے یہ سوچا کہ ہمیں اس کو از سر نو آغاز کرنا چاہیے، تو اس وقت تک حالات کافی مختلف ہو گئے ہوئے تھے۔ چین کی اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنی ان چیزوں کے اوپر میں نظر ثانی شروع کر دی کہ ہم اس کو کیسے طریقے سے آگے بڑھائیں، کیونکہ جب یہ سی پیک شروع ہوا تو جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا اس کی بالکل ابتدا تھی، اس کو انہوں نے فلیگ شپ پروجیکٹ کہا تھا، لیکن ان گزشتہ کئی سالوں میں
پوری دنیا میں پھیل گیا تھا. دنیا کے کوئی 100 سے زیادہ ممالک میں چائنا نے 3000 مختلف سائزز کے پروجیکٹ شروع کر دیے. تو ظاہر ہے اس میں 1,000 زیادہ لوگ آ گئے تھے. پھر خیر ہماری حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد PMLN کی حکومت دوبارہ آئی. شہباز شریف صاحب جس میں وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سر توڑ کوشش کی، کیونکہ ان کی بڑی بھرپور انوالومنٹ رہی تھی CPEC کے ابتدائی دور میں، کہ چینی اعتماد کو بحال کیا جائے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کیا جائے. اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے. حالانکہ کووڈ کے باوجود چینی حکومت نے ان کو دعوت دی، انہوں نے وزٹ کیا چائنا کا، اور چائنا سے دوبارہ نئے سرے سے گفت و شنید شروع کر دی. لیکن جو میں چونکہ اس زمانے میں حکومت کے ساتھ منسلک ہو گیا SAPM کی حیثیت سے، تو میرا جو یہ مشاہدہ تھا کہ ہماری حکومت کے جو مختلف محکمہ جات ہیں ان کے اندر چین کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہے. ایک تو ان کو چینی سسٹم کا نہیں پتہ. ہماری زیادہ تر ایکسپوجر رہا ہے ویسٹ کے ساتھ، اور ویسٹ کا ایک اپنا کلچر ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے جس سے ہمیں بڑے یوز ٹو ہیں. لیکن چائنا کے بارے میں ہماری معلومات تقریباً بالکل نہیں ہیں. اور چائنا پوری دنیا سے ایک بالکل مختلف تہذیب ہے، ایک مختلف سویلائزیشن ہے. ان کا کام کرنے کا طریقہ بڑا مختلف ہے، اور ہم اس کو سمجھ نہیں پائے. اور میرا ایک خیال ہے کہ آج تک ہم سمجھ نہیں پائے. تو وہ ڈسپائٹ ویری بیسٹ ایفرٹس آف شہباز صاحب ڈیورنگ دوز 16-18 months اب چیزیں ٹریک پہ واپس نہیں آ سکیں. ڈیفینیٹلی ٹرسٹ کی بحالی میں کچھ بہتری آئی. پھر اس کے بعد ہمارے انٹرم گورنمنٹ آ گئی. انٹرم گورنمنٹ میں چونکہ ایک غیر یقینی کی سی صورتحال ہوتی ہے، تو لہٰذا چیزیں جس طریقے سے آگے بڑھنی چاہیے تھیں وہ نہیں بڑھ سکیں. اور ابھی ہم ایک نئی ہماری حکومت آ گئی، اس میں ہمارے حکومت پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں 2017 کے بعد سے جو بدگمانیاں پیدا کی گئی تھیں وہ بہت پھیل گئی ہیں. اور خاص طور پہ جو ہمارے طبقہ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، جو اخبار پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں منفی چیزیں کافی پیدا کر دی گئی ہے کہ چینیوں نے بڑے پروجیکٹ ٹھیک نہیں لگائے، اس میں بڑا زیادہ منافع کمایا ہے.